قریب قریب آ جائیں. تمام حضرات سے گزارش ہے قریب قریب آ جائیں. اب بنا کسی تمہید و تاخیر کے آپ کی ملاقات کرا دیں کسی خطیب سے کہ جن کے بارے میں شاعر یوں کہتا ہے: دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیان، دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیان، ان کی باتوں میں ہے پنہاں درد دل کی داستاں. میری مراد عزت علی جناب خطیب شہیر حضرت مولانا عاصم محمود صاحب امام و خطیب مسجد انشاءاللہ دہلی کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ بیٹھی محترم مائیں بہنیں بچیوں، مجھ سے بیشتر میرے بڑے اور آپ کے جلسے کے خطیب حضرت مفتی خیر محمد صاحب دامت برکاتہم اور ان سے قبل آپ کے علاقے کے انتہائی معروف عالم دین، ان دونوں حضرات کی گفتگو سننے کے بعد آپ نے یہ بات تو طے کر ہی لی ہوگی کہ معاشرے کے بننے میں اور اس کے بگڑنے میں دونوں حالتوں میں ایک خاتون کا، ایک عورت کا کردار نمایاں ہوتا ہے. خواتین تک بھی یہ بات پہنچی ہے اور انہوں نے بھی یہ طے کر ہی لیا ہوگا کہ ایک معاشرے کی صلاح و فلاح اور اس کے فساد میں عورت کیا کردار زندہ کر سکتی ہے یا کیا کر رہی ہے. ان اکابر اور ان بزرگان دین کی باتوں سے اور ان کی گفتگو سے سہارا لیتے ہوئے یہ گنہگار آپ کی خدمت میں بہت تھوڑے سے وقت میں چند ایک معروضات رکھے گا. آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلوا دیں. میری اولین مخاطب خواتین ہیں، اصل میں گفتگو ان سے کروں گا اور باقی آپ حضرات تشریف فرما ہے تو جو کچھ بن پڑے گا وہ آپ بھی اخذ کر لیں. اللہ تعالی نے معاشرے کی صلاح و فلاح میں ایک کردار مرد کو عطا کیا ہے اور ایک کردار عورت کو عطا کیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مرد کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، اہمیت کا حامل ہے، اور مرد کو جو مقام سونپا گیا ہے اور مرد کو جو کردار دیا گیا ہے وہ زیادہ کٹھن اور مشکل ہے. لیکن اگر آپ عمیق نگاہوں سے جائزہ لیں، گہرائی میں اتر کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی صلاح و فلاح میں، اس کے بنانے میں جو کردار اور رول عورت کو عطا کیا ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. اور اگر یوں کہہ دیا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی کہ اصل میں
کردار ہی عورت کا ہے، اور عورت کا جو کردار ہے وہ کئی ایک زاویوں سے مرد کے کردار پر فائق ہے، بھائی ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک خاتون اپنے مزاج، مذاق اور طرز زندگی کے حوالے سے اپنے آپ کو شریعت سے ہٹا لے اور وہ ایک اچھی ماں نہ بن سکے، ایک اچھی بیوی، بیٹی اور بہن نہ بن سکے، تو ہزار کوششوں کے باوجود اس معاشرے کو نہ اچھے بھائی مل سکیں گے، نہ اچھے شوہر مل سکیں گے، نہ اچھے بیٹے اور نہ اچھے کہیے کہ باپ میسر آ سکیں گے۔ تو اگر ہم جائزہ لیں، غور کریں، تو دراصل ایک عورت کو جو کردار دیا گیا ہے اور ایک عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ کئی ایک زاویوں سے، کئی ایک پہلوؤں سے، کئی ایک اینگل سے مرد کے کردار پر فائق ہے اور بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں جو مرد، جو عورت نیک اعمال کرے اور وہ ایمان رکھتے ہو، سو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا حق تل بھر ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو مرد عورت نیک اعمال کرے، مومن ہو، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اللہ ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو حیات طیبہ عطا کرے گا۔ اس زمین پر اللہ کی جانب سے ان کو اچھی زندگی میسر آئے گی۔ اچھی زندگی کا مطلب یہ راحت، سکون، عزتیں، رفعتیں، ہر ایک پہلو سے ان کی زندگی کو پرسکون بنا دیا جائے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ دو اعتبار سے تو ظلم مردوں کی دنیا میں کیا، اور ایک اعتبار سے اسلام کے بعد ظلم خود عورت نے اپنی دنیا پر کیا۔ اسلام نہیں آیا تھا تو اسلام سے قبل کی جو تہذیبیں تھیں انہوں نے عورت کو اس قدر پیسا، اس قدر اس کے دائرے کو، دامن کو اتنا تنگ کیا اور اس کی شخصیت کو اتنا مجروح کیا کہ اس کے نتیجے میں عورت معاشرے کی ایک بیکار، بے تکی چیز سمجھی گئی۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کے ساتھ جو کچھ ناروا سلوک رکھا گیا ہے، عورت کے ساتھ جو کچھ ظلم و ستم برپا کیے گئے ہیں، مجھ سے بیشتر واعظین کی گفتگو میں آپ نے اس کو سماعت کیا۔ بس یوں سمجھ لے کہ ایک عورت اپنی ان فطری مجبوریوں سے جب گزر رہی ہوتی تھی جن فطری مجبوریوں کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، جو اس کی فطری کمزوریاں ہیں، وہ ایام جن دنوں میں خدا کی طرف سے اس پر نماز کی معافی کا اعلان ہے، ان دنوں میں جب اسلام سے قبل خواتین گزرتی تھیں تو وہ ہمارے ملک کی اس تہذیب کا حصہ گویا ہو جاتی تھی جیسے ہمارے یہاں دیگر اقوام میں چھوت چھات کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ اس کے قریب کوئی نہیں آتا، پانی کوئی اس کے ہاتھ کا نہیں پیتا، کھانا اس کے ساتھ کوئی نہیں کھاتا، قریب کوئی اس کو نہیں لگاتا، اور ایک عجیب بری شے کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اسلام مسلمانوں کے سوا دیگر اقوام میں چھوٹے اور بڑے، کمزور اور طاقتور، حاکم اور محکوم، غالب اور مغلوب، اور اچھے اور برے کی امتیازات کے ساتھ مختلف اقوام میں بالخصوص ہندوز میں جو ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے کسی کو اتنا حقیق سمجھتے ہیں، اتنا معیوب کو ان کی نگاہ میں ہوتا ہے کہ اس کو وہ اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کچھ اسی نوع کی صورتحال تھی مکہ مکرمہ کی سرزمین پر، سرزمین حجاز پر، اور اس پورے خطے میں جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں انبیاء علیہ السلام کے قدم پڑے تھے۔ اسلام کی آمد سے قبل عورت کے ساتھ ایسا ناروا سلوک ان کے یہاں تھا کہ عورت جب اپنی فطری کمزوریوں سے اور ان مجبوریوں سے گزر رہی ہوتی
تو اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کرتا، کھانا کوئی نہیں کھاتا۔ وہ شوہر جو دن رات کا ساتھی ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ بیٹا، وہ بھائی جو اس سے انتہائی عقیدت و احترام کا تعلق اس وقت بھی رکھتے تھے، وہ قریب نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ اس کو انتہا سے زیادہ معیوب سمجھتے تھے۔ اسلام آیا، اس نے عورت کو ایک حیثیت دی، ایک مقام دیا، ایک بلندی دی، رفعت دی، اور خود عورت کو اس کا مقام سمجھایا اور بتایا تم اپنے کردار کے آئینے میں انتہائی زندہ جاوید شے ہو، اگر تم اٹھ گئی اور تم نے اپنے آپ کو سنوار لیا تو پوری دنیا کے نظام کے بدلنے میں جو آسانی ہوگی وہ تمہارے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ظلم مردوں کی دنیا نے عورت پر یہ کیا کہ وہ اسلام کی آمد سے قبل کیا گیا، انتہائی بری شے سمجھا گیا۔ پھر ایک ظلم مردوں کی دنیا نے عورت پر اسلام کے آ جانے اور صدیوں گزر جانے کے بعد اب پچھلے 10 20 30 یا 50 100 سال سے کیا کہیے 10 20 30 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں آزادی کے نام پر مردوں کی دنیا نے اس کو بڑھاوا دیا، ظلم کیا گیا، اور عورت اللہ کی بندی اپنی شخصیت کو فراموش کر کے کسی اور کے اشارے پر آگے بڑھتی رہی۔ اس نے اپنے قد کو نہیں سمجھا، اپنی حیثیت کو نہیں سمجھا، اپنے مقام کو نہیں سمجھا۔ دو زاویوں سے مردوں کی دنیا نے ظلم کیا، ایک طرف کال کوٹھڑی میں بند کیا، انتہائی معیوب شے سمجھا، انتہائی بری شے تصور کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر مردوں کی دنیا نے آزادی کے نام پر عورت کے ساتھ ظلم کیا اور یہ کہا تم گھر میں رہنے کی چیز نہیں ہو، تم نکلو، تم باہر آؤ، مارکیٹ سنبھالو، بازار سنبھالو، کرسیاں سنبھالو، راجنیتی کا حصہ ہو جاؤ، اور بہت سے زاویے اور بہت سے پہلو ہیں جن پر آپ کلام کر سکتے ہیں۔ تصور میں لائیے اور دیکھیے کہ مردوں کی دنیا نے عورت پر آزادی کے نام پر ظلم کیا، اور عورت بہرحال عورت ٹھہری، اس نے اس چال بازی کو، اس فریب کو نہیں سمجھا، وہ ان کا شکار ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بیٹیاں ایسی ہیں جو اس آزادی کے نام پر اپنی عزتوں کے تحفظ کو غیر یقینی بنا چکی ہیں۔ انتہا یہ کہ عزتوں کا جنازہ نکل گیا ہے۔ ایک ظلم عورت نے اپنی ذات پر خود کیا۔ اسلام کے آ جانے کے بعد اسلام برابر تعلیم دیتا رہا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، قرآن بتاتا رہا، ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، قرآن بتاتا رہا۔ علماء نے، خطباء نے، واعظین نے، مفسرین و محدثین نے، اللہ کے نیک بندوں نے عورتوں تک یہ گہار قرآن کی پہنچائی، قرآن انہوں نے پڑھ پڑھ کے سنایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، وہ ہر قدم پر ان کو بتاتے رہے اللہ کی محبت میں ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، محمد الرسول اللہ سے عشق کے لیے، قرآن سے وابستگی کے لیے، شریعت کے مزاج کو اختیار کرنے کے لیے، شریعت کی راہ میں چل کر قربانیاں پیش کرنے کے لیے۔ صرف مردوں کا حق نہیں ہے، تم عورتیں برابر کی شریک ہو۔ ایک طرف اگر ابو بکر کھڑے ہیں، دوسری طرف سیدہ خدیجہ کھڑی ہے، ایک طرف فاروق اعظم عثمان غنی اور علی مرتضی کھڑے ہیں تو دوسری طرف سیدہ سمیہ کھڑی ہے۔ قرآن بتاتا رہا، شریعت بتاتی رہی، نظام مصطفیٰ عیا کیا جاتا رہا، لیکن افسوس اس دنیا عورت نے، اس دنیا نسواں نے اپنی حیثیت کو نہیں سمجھا، اس نے اپنے دائرے کو محدود کیا، یہ جویلریوں میں محدود ہو گئی، سونے اور چاندی کے زیورات میں اور اس کی دنیا میں سمٹ کر رہ گئی، اچھے کپڑوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ جو بہت زیادہ سنجیدہ خاتون تھیں، انہوں نے گھر کی چہار دیواری میں اپنے آپ کو ایسا محصور کیا، ایسا مقید کیا کہ انہوں نے بس اس دنیا سے نکل کر آگے کسی اور دنیا میں جانا گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے بہت سے عجیب خیالات پال لیے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم پردہ کر لو تو ان سنجیدہ خواتین نے جو گھروں میں رہتی تھیں، پابند تھیں، صاف ستھرے مزاج کی مالک تھیں، ان کی آنکھوں میں حیا تو تھی، وہ چھل کپٹ کا مزاج نہیں رکھتی تھی، وہ پاک باز تھی، عفیفہ تھی، اس سب کے باوجود
کے نظام سے ٹکرانے کی کوشش کی اور انہوں نے ایک بے تکا اور بے سیاہ سا جملہ کہہ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ آنکھوں میں حیا تو آنکھوں میں ہوتی، حیا تو اصل جو ہے آنکھوں میں ہوتی ہے، اور ہماری آنکھوں میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے، دل کے میدان کا اصل مسئلہ ہے، دل برا نہیں سمجھے تو کیا پردہ اور کیا بے پردہ، اور جب کوئی کرنا چاہے تو وہ کر ہی گزرے گا، کون اسے روک لے گا؟ اس طرح کے فساد سے بھرے ہوئے جملے ان سنجیدہ خواتین کی طرف سے شریعت کے نظام اور شریعت کی تعلیم کے لیے بولے گئے۔ غرض یہ کہ عورت نے خود اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو اس کی حیثیت اور اس کا مقام بتایا نہیں گیا ہے، بہت بتایا گیا، اور جن اللہ کی بندیوں نے اس کو قبول کیا وہ اپنے آپ میں انتہائی بے مثال، باکمال اور انتہائی بے نظیر شخصیات بن کر کے ابھری ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ادھر غار حرا میں آپ معتکف ہیں، اللہ کا قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، جبریل امین آتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا مصدع سناتے ہیں، پیغام پڑھ کر سناتے ہیں۔ ادھر نبی پاک لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس پہاڑ کی اونچائی سے چوٹی سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور سیدھے اپنے گھر گئے، اور آپ نے اپنی پریشانی کا، اپنے دکھ کا اور اس اجنبی کیفیت کا اظہار جس شخصیت سے کیا ہے، سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو بشری تقاضوں کی دنیا میں بشری حیثیت سے اگر کسی نے سنبھالا دیا ہے تو وہ ایک عورت ہے، اور اس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو میری اور آپ کی اور ساری کائنات کی ماں ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے، آپ کو قبول کرنے، آپ کو سمجھنے، آپ کے نظام کو ایکسپٹ کرنے اور اس نظام کو سراہنے، اور حضور علیہ السلام کا بشری دنیا میں حوصلہ بڑھانے والی، اسباب کی دنیا میں آپ کو ہمت دلانے والی جو شخصیت ہے، سب سے پہلے جو ہمیں نمایاں طور پر کھڑی دکھائی پڑتی ہے وہ میری آپ کی ماں ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے اوصاف حسنہ، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں اور آپ کی وہ بے مثال کارنامے جو مکے کی سرزمین پر اس وقت ہر ایک کی زبان کا حصہ تھے، زبان عام پر ان کو کہا اور سنا جاتا تھا، ہر ایک کہتا تھا محمد سچے ہیں، محمد امین ہے، محمد پاک باز ہے، محمد عبید ہے، محمد جیسا کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محمد درد کے ماروں کا دربہ بنتے ہیں، محمد غمزدوں کے غم خار ہے، محمد غمزدوں کے غم گسار ہے۔ وہ تمام صفات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، آپ اوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مجبوروں اور مقبوروں کے کام آپ آتے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ادھر اماں خدیجہ حضور کے اوصاف بیان کیے جاتی ہیں، ادھر بشری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلے کی طاقت میسر آتی ہے۔ چنانچہ اس عورت نے جب اپنے آپ کو سمجھا تو بنیادی طور پر یہ عورت اور اس کی دنیا اولین مرحلے میں اسلام اور دنیائے انسانیت کے معاون بن کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں وجود پائی۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو میری آپ کی دوسری ماں سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کے لیے کچھ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری عائشہ آدھا دین ہے۔ ایک آدھے دین پر سارے صحابہ ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عشرہ مبشرہ ہے، بدری ہے، اول والے ہیں، اور تمام صحابہ آدھے دین پر ہیں، اور حضور کی عائشہ میری آپ کی سرکار، میری آپ کی ماں صدیقہ کائنات آدھا دین ہے، اس لیے کہ مردوں کی دنیا میں سارے صحابہ دین پہنچاتے ہیں، اور عائشہ عورتوں کی دنیا کی اکیلی فقیہہ ہیں، اور ایسی وہ اللہ
फरमा रहे आयशा मेरी आधा बीवी है। आगे बढ़े तो हुजूर अलैहिस्सलाम की लाडली सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके नाम से आपका ये मदरसा जाना जाता है। अल्लाहु अकबर। इशा की नमाज के बाद 2 गाना नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पे खड़ी होती है, नियत बांधती है और कहती है, इतनी तवील नमाज पढ़ती है, मुअज्जिन पुकार उठता है, फिर अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के कहती है, अल्लाह आपकी रातें कितनी छोटी हो गई, फातिमा की 2 रकातें मुकम्मल ना हो सकी। इस खातून ने जब अपने आप को समझा, इस औरत ने जब अपने मकाम को अपने दिल और दिमाग की दुनिया में जगह दी और अपने मकाम की तारीख पर मुश्तमिल किताब के औराफ को पलटना शुरू किया, वक्त गर्दानी की और नुमाया खूबियां इसके सामने आती गई, तो फिर ये खातून अपने आप में इंतहाई बेमिसाल और बाकमाल बनकर के उभरी है। इसलिए मैं बिलखुसूस मोहतरम माए बहने बच्चियां जो यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनसे अर्ज़गुज़ार हूँ, अल्लाह के लिए आप अपने आप को समझें, अपने मकाम को, अपनी हैसियत को समझें। मर्दों की दुनिया ही तक अल्लाह की मोहब्बत का निज़ाम महदूद नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही जो है वो बहुत आगे जाएंगे और मर्दों ही को अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, बल्कि यहाँ वो एक मुकालमा है सैयदा राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा का, शेख हसन बसरी अलैहि रहमा से। हसन बसरी ने एक मर्तबा कहला भेजा राबिया बसरिया को कि मर्द वली बनता है, मर्द जो है हाकिम बनता है, खलीफा बनता है, इमाम बनता है, और मर्द जो है और बहुत से औसाफ हैं, नबी बनता है, ये सब मर्दों का हिस्सा है। राबिया बसरिया ने जब ये सब कुछ सुना तो जवाब में कहला भेजा कि ये सारे लोग एक औरत की कोख में बंद हैं। औरत बहरहाल औरत है, इसलिए औरतों के लिए जरूरी है कि ये अल्लाह की बंदियां, बिलखुसूस वो बच्चियां, वो बेटियां, वो बहनें जो अभी अपनी जिंदगी के इब्तिदाई मराहिल से गुजर रही हैं, 12, 15, 14 साल की उम्र है, उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, उन बेटियों के लिए अज़हर जरूरी हो जाता है, फर्जियत के दर्जे में आ जाती है ये बात। वो अपनी फिक्र का, सोच का, अपनी नक़्ल व हरकत का, अपनी एक्टिविटीज का पल पल जायजा ले, हर पल इसका लिहाज करे, ख्याल करे कि वो अल्लाह की बंदी किसी ऐसी गलत सब्त में कदम न रख दे जिसकी वजह से पूरे मुआशरे को उसका कर्ज चुकाना पड़े और नतीजे में पूरा मुआशरा तबाही से दो चार हो। इसलिए मैं माओ, बहनों और बच्चियों से अर्ज़गुज़ार हूँ, आप अपनी जिंदगियों पर नजर डालें, मुस्बत इस्लामी फिक्र और सोच के साथ आगे बढ़े, अपने आप को इल्म दीन से वाबस्ता करें, इसलिए कि औरत बदलेगी समाज बदलेगा, औरत नहीं बदलेगी समाज नहीं बदलेगा। आप जहां बसते हैं, जिस बस्ती का नाम कैराना है, आपके करीब ये कांधला है जहां हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह और उनसे पहले उनके अजदाद में और उनके बाद गोया यूं कह लें शेख के खानदान में, और शेख के खानदान के हालात तफसील से आप बीती में पढ़े जा सकते हैं। शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि दुनिया ये तो जानती है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी तबलीगी जमात और तबलीगी जमात का फैला हुआ ये निजाम, और शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाहि अलैह का 50 साल बुखारी का जमाना और मदीना मुनव्वरा का 8 साल क़याम और उनकी फ़ज़ाइल आमाल का दुनिया जहान में फैलना, और दीगर मशाइख हैं। हज़रत शेख लिखते हैं दुनिया ये जानती है कि हमारे अकाबिर असलाफ बुजुर्गान दीन वो सब इतने मकाम रिफ़ात के हामिल हुए, मगर ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उनके पीछे था कौन जो वो इस मकाम और इस मर्तबे के हामिल हुए। चनाचे मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से दुनिया जानती है। साहब मौलाना इलियास साहब की तबलीगी जमात, उनका निज़ाम, उनकी फ़ज़ाइल आमाल और बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे और आपके लिए नई नहीं है, हम और आप उनसे मुतारफ हैं और मेरे आपके सामने वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप शेख के घराने की औरतों के हालात पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उस घराने की औरतें जिसे मकाम मर्तबे की हामिल थी और उनकी
ہی پیدا ہونے تھے اگر ان کے بیٹے الیاس کاندھلوی نہ ہو تو پھر اور کیا. چنانچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے حالات میں لکھا ہے رمضان المبارک میں گھر کے سارے کام کاج کر لینے کے بعد وہ اللہ کی بندی 40 سپارے روزانہ تلاوت کرتی تھی. ایک قرآن مجید کا سپارے کا. آپ اس پر غور فرمائیں اور دیکھیں کہ کس قدر اہمیت کی حامل خواتین اور ان کا کردار. اور مزید یہ کہ عام دنوں میں عام جو معمول کے دن تھی رمضان المبارک کا معمول تھا, عام دنوں کا جو معمول تھا وہ یہ کہ حضرت مولانا کی والدہ ایک منزل قرآن پاک روزانہ پڑھتی تھی. اور یہ وہ دور تھا جب عورتیں کٹم کی روٹیاں بنایا کرتی تھی. اب تو میں اور میرا میاں اور ہمارے دو ننے منے چنو منو, ایک بیٹا ایک بیٹی, بس اب تو عورتیں اسی میں سمٹ کے رہ گئی ہیں. اپنے شوہر کی دنیا اور کائنات کو وہ کافی باقی شامی سمجھتی ہیں, اس سے آگے نکلنا ہی نہیں چاہتی ہیں. اس لیے خواتین ان اللہ کی بندیوں سے, ان خواتین سے ذرا کمپیئر کر کے موازنہ کر کے دیکھیں. وہ بھی عورت تھی, ان کی کوکھ میں پلنے والے, ان کے پیٹ سے نکلنے والے, ان کے بدن سے پیدا ہونے والے چراغ ایسے چلے ہیں کہ انہوں نے عالم کو روشن کیا ہے. اس کی زندہ مثال میں نے آپ کی خدمت میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات رکھے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محترم 60 سالہ محترم حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے مشکات شریف جیسی حدیث کی بڑی کتاب اپنی دادی یعنی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے گھر میں پڑھی. آپ غور کریں کیسی مائیں تھیں, کیسی بیٹیاں تھیں, کیا کردار تھا ان کا کہ وہ اللہ کی بندیاں اپنے گھروں کی کام کاج کو بھی عمل میں لاتی تھیں, ان کو بھی انجام دیتی, ہر ایک کے حق کی بازیابی کے ساتھ بچوں کی تربیت میں, تعلیم میں کتنا زور بازو صرف کرتی تھی کہ ان کا پوتا بھی حکیم الاسلام بن کے ابھرتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نظام بند ہو گیا, مفقود ہو گیا, یہ نقوش مٹ گئے, اب اللہ کی مدد اور برکت ویسی نہیں رہی. ایسا نہیں ہے, آج بھی اس زمین پر ایسی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنا کردار بہت نمایاں طور پر زندہ کر کے مثالی بن رہی ہے. امریکہ کی سرزمین پر ہمارے پڑوسی ملک کے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, پیر ذوالفقار علی صاحب نقشبندی دامت برکاتہ, اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو سلامت رکھے, دراز کرے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شکاگو یونیورسٹی میں مجھے خطاب کے لیے جانا ہوا. وہاں گفتگو تھی, بیان تھا. کہنے لگے ہماری گاڑی ایک پیٹرول پمپ پہ رکی اس غرض سے کہ گاڑی میں تیل لے لیا جائے. شیخ لکھتے ہیں کہ میں نے اس خیال سے نیچے اترنا مناسب سمجھا کہ اس زمین پر چند قدم اللہ کے ذکر کے ساتھ چل لوں تاکہ اس زمین پر اللہ کا نام لیا جا سکے اور یہ زمین بھی میرے حصے پہ گواہی دے. حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اترا اور ٹہلنے لگا. میری گاڑی کے ساتھ ساتھ ڈرائیو کرتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ ایک لڑکی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کے وہ آگے چلی گئی. پھر اس نے یو ٹرن لیا, پیچھے آئی, ایسی گاڑی کو اس نے ریورس لیا, پیچھے آئی اور اس نے پیٹرول پمپ پہ گاڑی کو پارک کیا اور براہ راست میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. پیر صاحب کہتے ہیں وہ بچی آئی اور اس نے آ کر کے انگلش میں مجھ سے براہ راست ڈائریکٹ یہ سوال کیا بغیر کسی تمہید کے. اس نے کہا کیا میں آپ کے جیسی بن سکتی ہوں؟ وہ ظاہری جو حلیہ ہے شیخ کا, امامہ, جبہ, قبہ اور وہ نورانی چہرہ اللہ کے نیک بندوں کی, ظاہر ہے کہ ان کی جو شبابت ہوتی ہے اور ان کی آمد کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے بندوں کی آمد سے اللہ کی جانب سے جو ہدایت پھیلتی ہے وہ ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے, نمایاں طور پر اس کا اظہار ہوتا ہے. شیخ لکھتے ہیں کہ جب اس بچی نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ کے جیسی بن سکتی ہوں تو میں نے نظریں جھکائی اور میں نے اس بچی سے کہا بیٹا آپ کی عمر بہت تھوڑی ہے, آپ تو مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھی بن سکتی ہو. تو وہ اپنی امید سے زیادہ تسلی اور تشفی بخش جواب پا کر اس نے کہا کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ کہاں مل سکتی ہوں؟ حضرت نے اپنے ڈرائیور کی جانب اشارہ کیا, اس سے بات کرو. اس نے نمبر نوٹ کیا اور بتا دیا کہ اس وقت کھلا جگہ تشریف لے جا رہے ہیں شکاگو یونیورسٹی میں, وہاں خطاب فرمائیں گے, آپ وہاں آ سکتی ہیں. چنانچہ جب خطاب ہو رہا تھا
گفتگو کے دوران ڈرائیور کے پاس اس لڑکی کا فون آیا اور اس نے کہا اس بندے سے جب سے ملی ہوں ایک عجیب میری دنیا میں ہلچل ہے، ابھی ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ اہل اللہ کی نگاہ جب کسی پر پڑ جائے اور وہ اپنی دیوانی نگاہ سے کسی کو دیکھ لے، اللہ کی محبت بھری ہوئی نگاہ جو ان پر پڑی ہے وہ کسی پر پڑ جائے، اللہ کی قسم دل کی دنیا تو کیا اس کی پوری دنیا میں انقلاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ خاتون کہنے لگی اب بھی ملنا ہے، امیڈیٹلی ملنا ہے، یا نکاح ملے گا۔ بھلے یہاں خطاب فرما رہے ہیں شکاگو یونیورسٹی میں وہ آئی اور آ کر کے وہاں آزادی ہوتی ہے ہر ایک کو، اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھیں، اور سوال کے بعد پھر یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے آپ اس کو رکھیں، وہ رفع کیا جائے گا۔ اسکالر اور مقرر آپ کو تشفی بخش جواب دے اور آپ اس کے جواب سے اطمینان پا جائیں، پھر اگر آپ اس کا اظہار کریں کہ میں اسلام ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، قبول کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آزادی ہے۔ آپ کی گفتگو مکمل ہوئی اور اس خاتون نے، اس بچی نے بڑے مجمع میں اظہار کیا میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ وہ اسٹیج پر آئی، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے رومال اوڑا ہوا تھا، آپ کون سی لوگ رومال اوڑھتے ہیں، جیسے حضرت مولانا نے اوڑا ہوا ہے، وہ رومال اوڑا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ بچی ننگے سر تھی، میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بیٹی اسلام کی چھت کے نیچے آ جانے کے بعد، ایمان کے بعد ایک عورت پر سب سے بنیادی شے جو اپنی فرضیت کا وجود رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اب تم ایک عام شخصیت نہیں رہ گئی ہو، اب تم انتہائی قیمتی ہو چکی ہو، لہذا پردے میں آ جاؤ۔ اس کے سر پہ دوپٹہ رکھا، رومال رکھا، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، بہت امپریس ہوئی اور اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ اس کی آنکھیں بہنے لگی، اس لیے کہ اس نے آج سے پہلے ایسی عزت اپنے گھر میں بھی نہیں پائی تھی۔ وہ چلی گئی، اسلام قبول کیا، شیخ سے بیعت ہو گئی۔ وہ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے انسانوں کی دنیا میں، توجہ کریں، میں نے انسانوں کی دنیا میں عورتوں کی دنیا، میں نے عورتوں کی دنیا میں اتنی تیزی سے روحانی ترقی کرتے ہوئے بہت کم خواتین کو دیکھا ہے۔ اس خاتون کا حال یہ ہے، میں آپ کو یہ 12 سال پہلے قصہ سنا رہا ہوں، اس وقت کی رپورٹ تھی۔ حضرت مولانا سجاد صاحب رحمانی فرما رہے تھے کہ اس وقت 12 سال پہلے اس لڑکی کے ہاتھ پر امریکہ جیسی زمین پر 2700 سے 3000 کے قریب بچیاں اسلام قبول کر چکی تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ ایک نماز پون گھنٹے میں ادا کرتی ہے، کئی سو ڈالر کے اس نے 5 جوڑے بنائے ہوئے ہیں اور ہر ایک جوڑا ہر ایک نماز کے لیے الگ ہے، ہر ایک نماز کے لیے وہ نیا جوڑا پہن کر اللہ کے حضور کھڑی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج بیٹیاں کچھ نہیں کر رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں بہت کچھ کر رہی ہیں۔ اس کی زندہ مثال وہ کرناٹکا کی سرزمین پر وہ باحجاب بیٹیاں ہیں جنہوں نے اس زمین کے کفر کو للکار کے یہ کہا جان دی جا سکتی ہے، محمد کی شریعت پر لایا ہوا ایمان نہیں دیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج بیٹیاں کچھ نہیں کر رہی ہیں، آج بھی ایسی بیٹیاں ہیں جو اپنی عزت کا، عفت کا اس قدر پاس و لحاظ کیے ہوئے ہیں کہ جب ظالموں کی نگاہ ان پر پڑتی ہے تو وہ ان کی آنکھیں نوچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا اپنے اندر فولادی قوت پیدا کیجئے اور آپ بیٹی بنتے رہیے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی، سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا کیجئے، بھروسہ پیدا کیجئے، دین اسلام پر ڈٹ جائیے۔ تم اسلام کی شہزادی ہو، اسلام کی بیٹی ہو، تمہاری طرف اٹھنے والی نگاہوں کو نوچنے اور نکالنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ کسی سے دب کر، کچل کر اور سمٹ کر زندگی گزارنا اور اپنے وجود کو کسی کی جھوٹی اور فانی محبت کے نام پر مٹا دینا یا عشق کے نام پر اپنے آپ کو تباہ کرنا یا کفرستان کی دنیا کے کسی کافر سے متاثر ہو جانا اور اپنے اسلام کا سودا کرنا، یہ کسی اور سے توقع کی جا سکتی ہے، کسی مسلم بیٹی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے،
بچیوں سے اور ماؤں سے گزارش کروں گا، اپنے کردار کو سمجھیں، مقام کو سمجھیں، حیثیت کو سمجھیں. بس اتنا سمجھ لیں آپ اگر نہیں بدلیں گی تو ساری دنیا چیختی رہے اس معاشرے میں وہ صلاحیت، وہ صالحیت اور وہ کمال جس کے دنیا جہان کے مرد متلاشی ہیں، کسی صورت وہ نہیں پایا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا ملنا ایک عورت کے صالح کردار پر موقوف ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم اور آپ تو پرسکون ماحول میں ہیں اور ایسے آزاد ماحول میں ہیں جہاں کسی طرح کے جنگ و جدال کا ماحول نہیں ہے. آپ اٹھائیں ان ملکوں کے حالات جن ملکوں میں سوائے بمباری کے شور کے کچھ نہیں سنائی دیتا ہے. جاؤ فلسطین کے حالات پڑھو، وہاں کوئی مدرسہ مستقل نہیں ہے، کوئی اسکول مستقل نہیں ہے، کوئی تعلیم گاہ مستقل نہیں ہے. چلتے پھرتے ان کے بچے اور بچیاں قرآن پڑھتے ہیں. جاؤ جا کے فلسطین کے حالات دیکھو، میڈیکل کیمپ ان کو میسر نہیں ہے، ڈسپینسریز ان کو میسر نہیں ہے، ان کے اچھے ڈاکٹر ان کو میسر نہیں ہے. اس کے باوجود بمباریوں کے شور میں وہاں کی مائیں، وہاں کی بیٹیاں، وہاں کی بہنیں اپنی اولادوں کو اس قابل ضرور بنا دیتی ہیں کہ ان کے سینے میں کچھ ہو نہ ہو اللہ کا قرآن ضرور ہوتا ہے. شام کی سرزمین پر ظالم بشار کے ظلم کے نتیجے میں 60,000 انسان ایسا جو کیمپوں کا پناہ گزین قرار پایا اور کیمپوں میں وہ پناہ گزین ہوئے، ان میں ہزاروں بیٹیاں ایسی ہیں جن کے ناخن تک کسی نے نہیں دیکھے. کسی کو بخاری کا بیشتر حصہ یاد ہے، کوئی بہترین مفسرہ ہے اور کوئی بہترین واعظہ ہے. آپ ان کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، وہ بچیاں حجاب کی پابند، شرع کی پابند، اپنی حیثیت اور اہمیت کو سمجھنے والی، اور ان کے آباء و اجداد کا سلسلہ ان اسلاف اور ان بزرگان دین سے ملتا ہے جن پر میں اور آپ نازاں ہیں اور ساری دنیا عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ظاہر ہے کہ آپ کہلانے والوں کا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے. آپ مختلف برادریوں کے ہو سکتے ہیں، آپ مختلف خاندانوں اور قبیلے کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات زمین کی آئے گی تو آپ مجموعی لحاظ سے کیرانوی کہلائیں گے. اور کیرانہ زمین ہے رحمت اللہ کیرانوی کا، اور کیرانہ زمین ہے وحید الزماں کیرانوی کا، اور کیرانہ زمین ہے ان اسلاف اور ان بزرگان دین اور ان اولیاء کرام کی زمین ہے جہاں ایک دور وہ گزرا ہے جب ہر گھر سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، جب ہر ایک گھر میں دیوانوں کو وجود ملتا تھا، دیوانے پیدا ہوتے تھے. آج بھی کہلانا ہے، کل بھی کہلانا تھا. موازنے کی ضرورت ہے، کمپیئر کی ضرورت ہے، محاسبے کی ضرورت ہے. کل آپ کہاں تھے اور آج آپ کہاں ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں بنیادی کردار بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو زندہ کرنا ہے. آپ کا یہ مدرسہ فاطمہ الزہرا جس کے ذمہ دار حضرت قاری عبدالرحیم صاحب جو اپنے آپ میں انتہائی سلیم الطبع شخصیت ہیں، ان کے ظاہری حلیے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ میں زیادہ شناسہ نہیں ہوں، لیکن ان کے ظاہری اعمال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکابر اہل اللہ کے قریبی ہیں اور انتہائی صالح شخصیت ہیں. وہ ایک نظام لے کے اٹھے ہیں جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیرانی کی سرزمین پر یہاں بچیوں میں، بیٹیوں میں، بہنوں میں وہ شعور بیدار ہو سکے. کل جب وہ ماں بنے تو ان کے گھر آنگن میں پلنے والی اولاد اپنے آپ میں معاشرے میں ایک اچھا باپ، بھائی اور بیٹا اور شوہر کی شکل میں میسر آ سکے. اس لیے خواتین سے گزارش ہے اپنی سوچ بدلے، فکر بدلے، گناہوں کی دنیا کو پوری طور پر خیر بات کہیں، بالخصوص یہ موبائل کی دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کریں. اللہ کی بندیوں، اگر تم نہیں بدلو گی یقین مانو سماج نہیں بدلے گا. اور مردوں سے، آپ مردوں سے یہ گزارش ہے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو سپورٹ کریں. تربیت کے جو راستے ہموار کیے جا سکتے ہیں اور ایک عورت کے وہ تربیتی راہیں ہموار کرنے میں ایک مرد کو جس درجے معاون ہونا چاہیے، آپ بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت شوہر اور بحیثیت بیٹا اپنے گھر کی خواتین کے معاون و مددگار ہوں، ان کو سپورٹ کریں اور ان کی قدم سے قدم ملا کر اولاد کی تربیت میں ہم آہنگی کا ثبوت دے. یاد رکھیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، قوم کے ساتھ
غداری کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کو مختل کرتے ہیں، اس کا شیرازہ بندی، اس کی شیرازہ بندی کو بکھیرتے ہیں، گویا وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا، آپ اپنے گھر کی خواتین کو سپورٹ کیجئے، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھائیے، ان پر طنز نہ کیجئے، ان کو مت کہیے ہاں ہاں چل بڑی تو بہت بڑی حضرت نہیں، انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ آپ کی زبان سے یہ جملے زیب نہیں دیتے۔ اپنے گھر کی عورتوں کا لحاظ کریں، خیال کریں، دینی مزاج کے لیے جس قدر آپ اپنی ذات کو لے کر فکر مند ہیں، اسی طرح گھر کی خواتین کو لے کر فکر مند ہو۔ بچیوں کو پڑھائیں، بہت پڑھائیں، بہت پڑھائیں، اتنا پڑھا دیں کہ کفر کی دنیا سے اگر ان پر یلغار ہو اور کوئی انہیں اپنے جھوٹے عشق کے دام میں پھنسا کر ان کا ایمان چھیننا چاہے تو وہ بیٹیاں سمیہ کی طرح، اسماء کی طرح رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے محمد پر لایا ہوا ایمان نہیں دیا جا سکتا، ایک بات کو یہ جان دی جا سکتی ہے۔ یہ بگڑی سی باتیں اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، مجھ سے قبل بھی آپ نے سنا، اور اس گنہگار کے اس سبق کے بعد بھی آپ اکابر اسلاف بزرگان دین کو، ہمارے بڑے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کے مواعظ کو، ان کے بیانات کو آپ سنیں گے۔ یہی پیغام میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام بڑوں کا ہوگا، اور مجھ سے بیشتر جو واعظین تشریف لے گئے ان کا تھا کہ آپ اس ادارے سے وابستہ ہوں، یا جہاں آپ رہتے ہوں وہاں اس ادارے سے وابستہ ہوں۔ اور ایک آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، اب آپ 2014 کے بعد کے ہندوستان میں ہو، 2014 سے پہلے کا ہندوستان نہیں ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ روڈ پر چلتے ہوئے چاٹا مار دیا کرتے تھے، یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ کی حکومت چلتی تھی۔ ہم چودھری صاحب کے لوگ ہیں، گئے وہ زمانے، لگ گئے وہ دور۔ ہوش کے ناخن لیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے، سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیجئے، مت رہیے، ہوش مت رہیے۔ دیکھیے اس ملک میں علی میاں کے بقول رحمہ اللہ، انہوں نے 80 کی دہائی میں کہا تھا، اس ملک کی اکثریت، اس ملک کی اقلیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو، ان کے ایمان کے چھیننے اور ان کو کفر میں دھکیلنے کا مکمل منصوبہ تیار کر چکی ہے۔ اس لیے سنبھلیے، یہ سونے کا اور فضول لہو و لعب میں، لغویات میں وقت کھپانے کا وقت نہیں ہے۔ بہت زیادہ حساس ہو جانے، ہوشمند ہو جانے، دور اندیش ہو جانے اور چاق و چوبند ہو جانے کا وقت ہے۔ یہ بے ترتیب سی غیر مرتب باتیں اس گنہگار نے رکھی۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔